زیادتی ہوئی تھی بھائی وہ آپ کی سسٹم کہہ رہے زیادتی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تو بالکل جینون اصلی دن ہے نا اپنی رانا ڈارلنگ کا. وہ کہتے ہیں شام غم شام غریباں جو 4 مہینے سے جاری تھی، کہ میں بتا رہا ہوں لکھ لیں میری بات، وہ نہیں آئے گا، وہ اشتہاری، وہ ملزم، ان بھائیوں میں لڑائی ہے، وہ کبھی آئے گا نہیں آئے گا تو ساری عمر جیل میں رہے گا، وہ ساری باتیں ہیں. اب آپ کو بالکل کلیئر ہے آج کے سسٹم نے، آپ کی عدالت نے 2 سوال تھے سمپلی نیب سے. پہلا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب سے پیسے ہیں تو بھائی کو پروف دے دو، کوئی ایسی کوئی ہمیں ایویڈنس دے دو کہ یہ پیسے ہیں، وہ دے ور انیبل ٹو پرووائڈ. پھر انہوں نے کہا چلے یہ اس نے ریسیو کیے ہیں، یہی تھا نا بیٹے نے پیسے بھیجے ہیں 7، اور اسی میں جیل گیا تھا نواز شریف جب وہ 7 سال نہیں اسی میں میں کہہ رہا ہوں. میرا سوال سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ کی یہاں پہ اینڈ جو تم نے کیا ایگزیکٹلی میرا بھی یہی آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ ان کا یہ عدالت مان گئی ہے نا کہ آج آپ کی نیب نے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، وہ نہیں دے سکے کہ پیسے آئے کدھر ہیں پیسے گئے کدھر ہیں. مگر اس ساری جو جتنے بھی کیسز ہیں اس کا ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کر رہے. دیکھیں بات سنیں، دنیا بھر میں سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا، سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے. سپریم کورٹ پاناما پہ کیسز نہیں کرتی کیونکہ سپریم کورٹ انویسٹیگیشن نہیں کرتی، وہ ایک آئینی تشریح ہے. یہ سارا جو کام یہاں سے خراب ہوا ہے نا، سپریم کورٹ نے ڈنڈا سوٹا چلایا کہ یہ پاناما ہے، اور یہ آپ کی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ احتساب میں جائیں، اور اس کے نگران جج صاحب تھے اعجاز الاحسن صاحب، تو ان کی نگرانی میں نیب کو پکڑ لیا گیا جی آپ کریں انویسٹیگیٹ کریں. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوا ہے، یہ پاناما سے سارا شروع ہوا ہے. اب سوال یہ ہے، میں 200% اگری کرتا ہوں رانا سے کہ اگر آج یہ سارا کوئی غلط ثابت ہوا تو اس کا مطلب ہے نظام کے اندر کوئی نہ کوئی میجر مسٹیک ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی خبر دوں جو 4 مہینے سے میں دبے لفظوں سے کہہ رہا تھا، اب میں آپ کو کھل کے بتانے لگوں. نواز شریف کی واپسی یہی تھی کہ اس نظام نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. اب یہ نظام مجھے معاف کرے گا، یہ نظام خود، میں نہیں کچھ کروں گا. اور یہی میسج لے کے گیا تھا، یہ سن لیں ایک فقرہ سن لیں، یہی میسج شہباز شریف لے کے گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، نظام خود بخود آپ کو نکالے گا. یہ ہوا آج. اچھا یہ عجیب ویسے کامیڈی ہے کہ نظام ساتھ کھڑا ہے آپ کے، تو آپ کو کوئی جلسے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے، دوسری طرف یہی صاحب ہیں، ان کے ساتھ نظام نے وہ سلوک کیا کہ یہ جیل کے پیچھے تھے. اس کے بعد نظام نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے نکل کے باہر چلے جائیں، ذرا جو آپ کی بیماری ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ باہر بھی چلے جائیں. یہ نظام جو اتنی منورنگ کرتا ہے، اس کے بعد نظام جو ایسے لوگوں کو پھر کلین چٹ بھی دیتا ہے، اس نظام کی پوچھ گچھ کون کرے گا؟ دیکھیں ابھی میرا ملک پیارا، نیب بھی نظام ہے، عدلیہ بھی نظام ہے، کوئی نیب سے پوچھے گا کہ نیب نے یہ سب کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اور پھر بھی نیب قائم دائم ہے، ابھی تک اس کو ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ سلامت ہے. وہ کہتے ہیں ہم فصلی بٹیروں پہ کو نہیں چھوڑیں گے. نظام بھی وہیں کا وہیں ہے. مجرم جو اس وقت کے تھے وہ آج کلین چٹ لے کے آ گئے. غلط کون تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے میرے ملک پیارا، تو اس کو میری بڑی نظر ہوتی ہے میرے رون دھونے کے اوپر. نہیں آج تو شام غریباں، آج جینون ہے رانا، آج تو وہ خودکشی کا مقام ہے چاروں طرف. نہیں یہ اس پہ پولیٹیکل بات ہے، بیپ کر دیں. پولیٹیکل بات، میری شام غریبہ پہ اس کا انجوائے کرنا بنتا ہے، کیونکہ جب سے شام غریبہ ہو رہی ہے نا، ان کو انجوائے کرنے والے ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے شام غریبوں کے ماحول بنوائے تھے. واہ، ٹھیک ہے نا، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں شام غریبہ کرتا ہوں زنیرہ صاحبہ، میں نا چگے چک کے وڈیروں کے آگے ڈانس نہیں کرتا، ان کی پالکیوں کے آگے ڈانس نہیں کرتا. میں ان کی بڑی بڑی پریڈوز کے ساتھ لٹک کے بولے جٹ نے نوری نو سٹ دینا تھلے او ہوں ایتے ویلا آپ دسے گا کون ماردا ہے میدان پہلے ہلے، میں نہیں گاتا. میں تو بھائی وہ کہتا ہوں جو زمین پہ رینگتے ہوئے لوگ، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ریڈیو پہ بیٹھے ہوئے لوگ محسوس کرتے ہیں، میں وہ بات کہہ دیتا ہوں. زبان خلق، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ان کا حصہ ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیم. ٹھیک ہے نا، مجھے فخر ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ نظام نے آج پھر، ایک تو نظام دین دی بیٹھک کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہے. جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں نظام دین دی بیٹھک قائم ہے، تب سے ان کے خلاف جب بھی کیسز بنے، مجھے معذرت کے ساتھ میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، پنجاب کی عدالتوں نے ہمیشہ انہیں ریلیف دیا.
इतवार के दिन अदालतें खुली, जमानतें दी गई, वो एक मुलजिम जो पकड़ा नहीं जा रहा था 24 घंटे में वो अचानक वहां पहुंच के जमानत ले लेता है। मियां नवाज साहब की हुकूमत जाती है, अदालतें फौरन कहती हैं कि इनको बहाल कर दो। बीबी की हुकूमत जाती है तो कहते हैं अब वक्त निकल गया, ठीक है। मियां नवाज साहब पे कोई धब्बा लगे तो वो अचानक उठ के मेरे बच्चे मेरे नौनहाल वो आ जाती हैं। तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि जनाब अली को मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। मियां साहब तो वो लाडले बच्चे हैं हमारे जो अदलिया बाकी जगहों के ऊपर हर जगह पे फिट हैं, क्योंकि ये सबकी गोद में बहुत फिट आ जाते हैं। एक टांग इधर रख के एक इधर रख के और यूं करके पकड़ लेते हैं वो निज़ाम को ना, तो वो इनके लिए कोई मसला नहीं है कि ये कहीं पे भी फिट हो जाए। अच्छा। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो सब कुछ मैं मानता हूँ कैसे ही है, और निज़ाम भी उनके, और जहाँ नवाज शरीफ खड़े हों वहीं से लाइन शुरू होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दाता साहब पे मेरा एक दोस्त खड़ा हो गया, कहता है देग बट रही थी तो वो सबसे आगे खड़ा हो गया कि ये मेरे यहाँ से लाइन शुरू होगी। उन्होंने मनूसों ने देग पीछे ले जाके पीछे से बांटनी शुरू कर दी। तो मुझे डर ये है कि मियां साहब जहाँ लाइन जहाँ खड़े हैं तो देग कहीं पीछे से ना बटनी शुरू हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये जो